یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا خالق اور ہے. میں انکار نہیں کرتی, میں اسی رب پر ایمان لاتی ہوں جس نے سلیمان کو اتنی طاقت دی, وہ رب کتنا طاقتور ہوگا. ملکہ بلقیس ابھی ملاقات نہیں ہوئی, اسی پہلی مجلس میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. کہو سبحان اللہ. تو مسلمان ہو گئی. بعض اب حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, علماء نے جو حضرت سلیمان نبی کی سیرت میں کتابیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جب آ کر بات کی اور کہا کہ میں مسلمان ہو گئی تو سلیمان نبی کے ساتھ ملکہ بلقیس کی شادی ہو گئی. او سبحان اللہ. تو جب شادی ہو گئی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پھر چل رہی ہے. لیکن جو قرآن نے سبق دیا اس کو ذہن میں رکھو. سلیمان نبی کی طاقت کتنی تھی؟ ہوا تابع ہے. آج کوئی ایسا بادشاہ ہے جس کی ہوا تابع ہو؟ جلدی بتاؤ. سلیمان نبی کی بادشاہ کتنی ہے؟ جنات تابع ہیں. آج کوئی ایسا امیر بندہ ہے جس کے جنات تابع ہوں؟ سلیمان نبی کی بادشاہت یہ ہے کہ میلوں میل سونے کا فرش بچھا دیا. اگر وہ پوری دنیا میں بچھاتے پھر بھی وہ بچھا سکتے تھے, اتنے خزانے. آج کے دور میں کوئی ہے ایسا امیر؟ تو اللہ نے آگے فرمایا جب سلیمان نبی جنات تابع ہیں, ساری میں طاقت دی, موت نے سلیمان کو نہیں چھوڑا تو موت تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی. اللہ نے تمہیں تھوڑی سی طاقت دی, تکبر کرتے ہو. میرے ساتھ کون بات کر سکتا ہے, میرے ساتھ کون لڑ سکتا ہے, میرے پاس تو اتنی دولت ہے. رب کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہوا تابع ہے, جنات تابع ہیں, ساری دنیا کی طاقت میں نے سلیمان نبی کے قدموں میں رکھ دی. لیکن جب موت آیا تو موت سلیمان کو وہ جنات اور طاقت نہیں بچا سکی. موت آئی تو سلیمان دنیا سے چلا گیا. تمہاری دولت تھوڑی سی ہے, تم کیوں اتراتے ہو؟ جب کوئی نبی نہیں بچا تو تمہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. اللہ کے سامنے تکبر نہ کرو. موت کا وقت آ گیا. اللہ نے فرمایا سلیمان تیار ہو جاؤ. اس وقت جنات یہی بیت المقدس بنا رہے تھے اور سلیمان نبی کی عادت تھی کہ دو سال بھی کبھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. دو سال اکٹھے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت. 1000 سال سے زیادہ, 1500 سال کے قریب عمر تھی. خود شیشے کا ایک مال بنایا, اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت شروع کر. جنات کو کہا کام کرو. جنات کی جرت نہیں کہ انکار کر سکیں, کام کر رہے ہیں. آج بھی انگریز جب بیت المقدس جس پر آج انگریز اور کافر یلغار کر رہا ہے, دعا کرو اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ہم تو بغیرت ہیں, ہم نے تو غیرت مر چکی ہے. اللہ خود ہی عبادت کر. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر تو بے دینی اور بغیرتی ہے. رب کعبہ کی قسم, اگر صحابہ ہوتے تو آج برداشت کرتے. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, دعاؤں میں بھی ہم یاد نہیں کرتے. بیت المقدس پہ کافروں نے یلغار کی, لاکھوں مسلمان بیٹیاں اور بہنیں وہ تڑپ گئے, بچے ذبح ہو گئے, ابھی دنیا میں نہیں آئے, ماں کے پیٹ میں تڑپا دیے گئے, بم دھماکوں میں ریزہ کر دیے گئے. ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رکھی. اس سے اور بڑی بغیرتی اور منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے رو گر گراؤ. ہمارے دل کے اندر رتی بھر ایمان کی گتی بھی نہیں ہے. اور صحابہ وہ ہیں کہ کبھی بھی صحابہ کے دور میں کسی مسلمان عورت کو کوئی کافر پکڑ کے نہیں لے گیا. اگر اس دور میں کوئی کرتا, آپ دیکھو محمد بن قاسم ایک عورت کی یلغار پہ آیا, تو بس میں بات بڑھانا نہیں چاہتا, اتنی بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, رتی برابر بھی نہیں ہے. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے, اللہ اس کی حفاظت کرے. آج بھی انجینئر آ کر دیکھتے ہیں کہ اس وقت کرینے نہیں تھی, منوں کے من, تنوں کے تن پتھر جنات نے اٹھا کر چھت پر لے گئے. آج بھی انگریز اور سائنسدان حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے گیا تھا. حضرت سلیمان نبی نگرانی کریں, جنات کام کریں. اللہ نے پیغام بھیجا, اے میرے سلیمان تیری موت کا وقت آ گیا. کہنے لگے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا جنات کام کرنا چھوڑ دیں گے, کام باقی رہ جائے گا. اللہ نے فرمایا میں تیری موت میں ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دوں گا, کام بھی میں کرا لوں گا. کہو سبحان اللہ. اب کھڑے ہوئے لاٹھی کے سہارے, جبریل آئے, روح پرواز کر کے لے گئے. سلیمان نبی کی روح پرواز کر گئی. جنات کام کر رہے ہیں, پتھر اٹھا کے کام کر رہے ہیں. پھر دیکھتے ہیں سلیمان نبی کو کہ کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی روح پرواز کر گئی تھی. فوت ہو گئے, کھڑے ہوئے ہیں. 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, 3 مہینے نہیں, قرآن کہتا ہے پورا سال سلیمان نبی کی روح پرواز کر گئی. لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں, جنات کام کر رہے ہیں. اور پورا سال گزرنے کے بعد بیت المقدس کا کام مکمل ہو گیا. جنات نے کہا کہ ابھی وہ عبادت ختم کر کے ہم سے کہیں گے کہ چھٹی کرو, لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں, ہلتے نہیں. تو جنات آئے قریب بتانے کے لیے کہ جناب کام مکمل ہو گیا. آواز دی تو سلیمان نبی خاموش کھڑے ہوئے, آنکھیں بند ہیں. ان کو شک پڑا بھی کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فما دلهم علی موته الا دابۃ الارض. جب کام مکمل ہو گیا تو ہم نے یہ کیڑی دیمک اس کو حکم دیا تھا کہ لاٹھی کو کھانا شروع کر دو. وہ کھاتی رہی پورا سال. اور جب ادھر کام مکمل ہوا, قرآن کہتا ہے فلما خرّا, جنات دیکھ رہے تھے کہ یہ حرکت کیوں نہیں کرتے. فرمایا لاٹھی کو جب دیمک نے کھایا وہ جھکی, تو سلیمان نبی کھڑے کھڑے ایسے جھک گئے لاٹھی کے ساتھ. تو جنات نے کہا یہ کیا. انہیں وہ شیشے کا دروازہ توڑا, کھولا, جب قریب آئے سلیمان نبی کو پکڑا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ سلیمان نبی کی روح پرواز کر چکی ہے. انہوں نے اس جیسی لاٹھی رکھی, دیمک چھوڑی, کہا کہ کتنا عرصہ پہلے فوت ہوئے. تو فرمایا سال وہ دیمک کھاتی رہی, جہاں سال تک ختم ہوئی. پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم تو خام خواہ کام کرتے رہے, سلیمان نبی تو 1 سال ہو گئے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے.
اور نبی کھڑا ہوا ہے آپ کی میت میں, نبی کی لاش میں, میت میں, جس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا. تیرے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, ہر ایک کے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے. اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. قیامت کی صبح تک اگر نبی کا جسم مٹی پہ پڑا رہے, مٹی کی ضرورت نہیں کہ نبی کے جسم کو کھائے. ہر ایک چلا جاتا ہے, اس کی مٹی کو کیڑے کھا سکتے ہیں. ان النبی حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اسے رزق بھی مل رہا ہوتا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. کیا ہے بولو؟ ان کو پتہ چلا 1 سال. اب یہاں پہ اللہ نے جو عقیدہ دیا وہ ذرا توجہ سے سنو. آج ہم کہتے ہیں فلاں بندے کے پاس حساب کرانے, سنا ہے اس کے پاس موکل ہے. موکل یعنی جنات کو کہا جاتا ہے, وہ ہوں یا نہ ہوں وہ حساب کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ عقیدہ ہے قرآن میں بھی, جو لوگ حساب کریں چوری کا اور حساب کرتے ہیں کہ یہ اس طرح حساب, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ میری بات سن لو, کیونکہ وہ غیب کی بات آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بھئی ایک موکل ہے, وہ تمہیں غیب کیا بتائے گا؟ اب توجہ سے سنو. اللہ کہتا ہے فلما خرّا, 1 سال کے بعد جب سلیمان نبی جھک گئے, فلما تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ پاک فرماتا ہے تم کہتے ہو جنات غیب کی بات جانتے ہیں یا نبی غیب کی بات جانتے ہیں. لوگوں وہ شیشے کے محل کے باہر کام کر رہے تھے, اگر جنات غیب کی بات جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ باہر کام کر رہے ہیں کبھی ہکل جن, انہیں 1 سال پہلے سلیمان کی روح کا پتہ نہیں چلا. وہ غیب کیسے جانتے ہیں؟ اس لیے عقیدہ بناؤ کوئی بھی غیب نہیں جانتا. عالم الغیب ہے تو اللہ کی ذات ہے, ساری کائنات رب کی محتاج ہے, رب کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر اللہ کانوا یعلمون الغیب, یہ سورۃ نمل پڑھ لینا جا کر. اللہ کہتے تم کہتے اس کے بعد موکل ہے, غیب بتائے گا. اللہ پاک کہتے ہیں یہاں سارے جن کھڑے انہیں پتہ نہیں چلا, اور خود رب نے یہی بات ذکر کی اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ کبھی بھی کام نہیں کرتے. ان کا کام کرنا یہ عقیدہ تمہیں دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ سلیمان نبی دنیا میں نہیں رہا, تو اور میں کیسے رہیں گے؟ اس لیے تو اور میں یہ عقیدہ بنائیں کہ دنیا بھی فانی ہے, تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو بھی آیا وہ دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے. اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا وہ تیرے میرے پیغمبر ہوتے. اگر پیغمبر اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا, باقی کوئی بھی نہیں جو دنیا میں باقی رہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک چیز کو فنا ہے, بقا ہے تو اللہ رب العالمین کو بقا ہے یا نہیں؟ بولو. دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.